یہ ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں کلاس کا تیسرا حصہ ہے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت سنا دی، بادشاہ کی طرف سے بھی رد عمل آ گیا اور اس نے اقرار کر لیا کہ یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے اور یہ ایک ہی چراغ کی روشنی کی مانند ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے عبداللہ بن ربیعہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں، میں ان لوگوں کو آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ یہ لوگ ناکام ہو کر واپس نکل آئے دربار کے بادشاہ کے دربار سے، مسلمان بھی چلے گئے، چلے جی آج کا معاملہ ختم ہو گیا۔ جب یہ لوگ باہر نکلے تو عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا کہ میں اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں دوبارہ بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور بادشاہ کے سامنے میں ایک ایسی بات رکھوں گا کہ بادشاہ ضرور ان مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن ربیعہ نے عمر بن عاص سے سب کو سمجھایا بھی کہ چھوڑو، یہ آخر ہمارا ہی رشتہ دار ہے، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھی کا، کوئی خالہ کا بیٹا ہے، تو اگر بادشاہ نے ان کو نکال دیا تو یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، تو یہ ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن عمر بن عاص کہاں رکنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، میں آخری پتہ ضرور کھیلوں گا، آخری کارڈ میں ضرور کھیلوں گا ان کے خلاف۔ اگلے دن آیا، عمر بن عاص دوبارہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئے اور جا کے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے پوچھئے یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت برا خیال کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ تو نجاشی بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نقطہ نظر ہے۔ اس نے پھر بلا بھیجا۔ جب بلایا گیا مسلمانوں کو اور پتہ بھی چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ ہم وہی کہیں گے جو سچ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، چاہے کچھ بھی اس کا نتیجہ کچھ بھی برآمد ہوتا ہے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہاجرین کے ہمراہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی خیال ہے جو ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبد اللہ، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں، وروح اللہ، اور اللہ کی روح ہے، وکلمتہ، اور اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کنواری مریم کی طرف القاء کیا اور کنواری مریم کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جملے کہے تو نجاشی بادشاہ پھر اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا، بالکل عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام اور اسی مرتبے کے لائق ہیں، اور اپنے درباروں مشیروں سے کہنے لگا کہ تم جو کچھ بھی کہو، جس طرح سے بھی کہو، حقیقت بات یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہی ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نجاشی بادشاہ نے اپنے وزیر و مشیروں سے کہا کہ ان کے تحفے تحائف ان کو واپس کرو، ان کو بھیجو واپس، اور ان کو کہا کہ میں ان مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں اپنے ملک سے نہیں نکالوں گا۔ اور پھر وہاں بھی اس نے یہ اعلان کیا کہ اب آپ میرے ملک میں امن و سکون سے رہیں، آپ کے ساتھ اگر کسی نے چھیڑخانی کی تو میں اس سے تاوان لوں گا، جرمانہ اس کے اوپر عائد کروں گا، اگر تمہارے خلاف کوئی بولا تو وہ میرے خلاف بولے گا، تمہارے خلاف کسی نے کوئی بات کی تو میرے خلاف کوئی بندہ بات کرے گا، آپ جتنا عرصہ جب تک اس ملک میں رہنا چاہیں سکون سے رہ سکتے ہیں۔ یوں قریش مکہ کا یہ وفد جو ہے وہ ناکام ہو کر واپس آیا، اور جب یہ وفد ناکام ہو کر واپس آیا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عاص جو ہیں، جو ایک منجے ہوئے سفارتکار تھے، لیکن اس سفارتکاری میں وہ ناکام ہو گئے آئے، تو انہوں نے اپنے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کو واپس نہیں لا سکے۔ تو جب یہ سفارتکاری ناکام ہو گئی تو قریش مکہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، انہوں نے مزید ایک نئے انداز سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، جب یہ عمر بن عاص درباری کے اندر تھے تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص سے 3 سوالات کیے بادشاہ کے سامنے۔ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ عمر بن عاص، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی کا بھاگا ہوا غلام ہے؟
تو عمر بن عاص نے کہا نہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص کسی کا بھاگا ہوا غلام نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال اس نے کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی کو قتل کر کے آیا ہے کہ اس کے بدلے میں تم ہم لوگوں کو لے کے جا رہے ہو؟ عمر بن عاص نے کہا نہیں، کوئی شخص بھی قتل کر کے نہیں آیا، خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہایا گیا۔ تیسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص کسی کا مال چرا کر لے آیا ہے، کسی کا مال غصب کر کے لے آیا ہے؟ تو عمر بن عاص نے کہا ایسی بھی بات نہیں ہے، کوئی کسی کا مال لے کے نہیں آیا۔ اب یہ تین چیزیں گنوائی نا، کیونکہ انہیں تین چیزوں کے اوپر مطالبہ ہو سکتا ہے کسی بندے کو اپنے حق میں لینے کا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں۔ یا کوئی کسی کا مال لے کے آ گیا ہے، یا کوئی کسی کا غلام ہے، یا کوئی کسی کو قتل کر کے آیا ہے، تبھی دوسرا بندہ حق جتا سکتا ہے اس کے اوپر کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے یہ تین سوالات بھی عمر بن عاص کی سفارتکاری کے خلاف گئے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہاں پہ بھاگا ہوا غلام یا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک عداوت ہے، ایک دشمنی ہے، جس دشمنی کو یہ لوگ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، میں ان لوگوں کو آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں۔